بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے 3 اجزاء ہیں۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، لیکن جو اس کا اہم جز ہے، آخری جز، مجھے گفتگو اس پر کرنی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے مجھے مخاطب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت۔ پہلی بات کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، جہاں کہیں بھی ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تنہائی کے اندر، مجمع کے اندر، رات میں، دن میں، ہر وقت اللہ سے ڈرو۔ دوسری چیز فرمایا، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ۔ انسان ہے، غلطی گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برائی کا صدور ہو جائے، تو فوراً اس کے بعد کوئی نیکی بھی کر لیا کرو جو اس برائی کے گناہ کے اثر کو زائل کر دے گی، مٹا دے گی۔ تیسری چیز فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلْقٍ حَسَنٍ۔ لوگوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرو۔ ناس اس کے معنی ہے لوگ، مومنین نہیں کہا، مسلمین نہیں کہا، لہٰذا اس کے اندر جہاں مسلمان شامل ہے، غیر ایمان والے بھی شامل ہیں۔ تو تمہارا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا سے اچھا ہونا چاہیے۔ اس کی تعلیم قرآن کے اندر بھی دی گئی ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور آگے آ کے فرمایا، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی تمہارا سلوک اچھا ہونا چاہیے، جو دور کے قریبی پڑوسیوں کے ساتھ بھی اور دور کے پڑوسی کے ساتھ بھی۔ اس کے متعلق علماء کرام میں اختلاف ہے کہ قریب سے کون مراد ہے۔ تو بعض علماء کہتے ہیں قریب سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کا مکان اپنے مکان سے سٹا ہوا ہو، متصل، اور دور کا پڑوسی ظاہر سی بات ہے جو قریب کا نہ ہو وہ دور کا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا قریب سے مراد وہ ہے جس سے قرابت کا بھی تعلق ہو، رشتہ دار بھی ہو اور پڑوسانہ بھی اس سے ہو، اور دور کا پڑوسی سے مراد ہوا ہے جو صرف پڑوسی ہو، اس سے قرابت کا، رشتہ داری کا تعلق نہ ہو۔ اور بعض علماء نے کہا یہ قریب سے مراد مسلمان پڑوسی ہے اور دور سے مراد ہے غیر مسلم پڑوسی۔ تو گویا قرآن کے اندر بھی تعلیم دی گئی ہے کہ غیر مسلم اگر پڑوسی ہو تو اس کے ساتھ بھی پڑوسی ہونے کے ناطے اچھا سلوک کیا جائے، خوش خلقی اس کے ساتھ برتی جائے، اس کو تکلیف اور اذیت نہ دی جائے۔ گزشتہ جمعہ میں نے جو گفتگو کی تھی کہ دنیا کے اندر اس وقت زیادہ تر جمہوریت نافذ ہے، اور خود ہمارے ملک کے اندر بھی جمہوری نظام نافذ ہے، اور ہمارا اس ملک کا آئین ہم کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے مذہب کی تبلیغ کی بھی آزادی دیتا ہے، اگرچہ ارباب حکومت مسلمانوں کے ساتھ بے انصافی کرتے ہیں،
اور اس کے اندر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کی مکی زندگی بہت کچھ ہمیں پیغام دیتی ہے، خاص طور سے ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں کے لیے۔ لیکن میرے بھائیوں، درمیان میں ایک بات عرض کروں، ان ساری باتوں کو بتانے کا فائدہ اسی کو ہوگا جو اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ اب اندازہ لگائیے اس ملک کے اندر کتنے علاقے ایسے ہیں، خود ہمارے شہر کے اطراف میں چلے جائیے، جہاں مسلمان گاؤں کے اندر، قصبات کے اندر رہتے ہیں، اقلیت کے اندر ہیں، دین کی بات بتانے والا کوئی نہیں ہے، نماز کا اہتمام نہیں ہے، صبح سے شام ہو جاتی ہے، مہینے مہینے گزر جاتے ہیں، جمعہ کو چھوڑ دیجئے، ان کے کان میں قرآن کی آواز نہیں پڑتی، دین کی آواز نہیں پڑتی۔ جب ان کو پتہ نہیں ہوگا غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تو عمل کہاں سے کریں گے؟ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ کی نعمت ہے کہ ہم کو ایسا ماحول ملا ہے۔ اتنی جو باتیں بتائی جاتی ہیں میرے بھائیوں، دل کے کان سے سنیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جو آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو مقصود تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مکی زندگی سے ہمیں بہت کچھ پیغام ملتا ہے۔ سب سے بڑی بات، حضرات صحابہ کرام جو مکی میں زندگی میں رہنے والے مہاجرین صحابہ کرام تھے، ان کی زندگی کا خاص وصف تھا ان کا بلند کردار، بے داغ صاف ستھری زندگی۔ یہ وہ چیز ہے جو اپنے دشمنوں کو بھی، دشمن بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ ہوتے ہیں جن کے اندر نفرت بھری ہوئی ہوتی، اور اسی صف کے اندر ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو صاف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، جو نفرت نہیں کرتے، حقائق کو دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو ان کی حمایت حاصل ہوتی ہے۔ وہ اگرچہ ہماری کھل کر حمایت نہیں کر سکتے ماحول کی وجہ سے، لیکن ہماری مخالفت بھی نہیں کرتے ہیں، اور ان کی حمایت ہمارے کام آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن حالات سے گزارا، طائف کا وہ سخت کربناک واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں کہ میری پوری زندگی میں ویسا تکلیف دہ منظر کبھی نہیں گزرا۔ اللہ کے چہیتے تھے، لاڈلے تھے، محبوب تھے، اللہ کو کیا ضرورت تھی؟ بغیر اس کے بھی مکہ والوں کو اللہ ایمان کی توفیق عطا فرما دیتا۔ مدینہ والے جن کے دل نرم تھے، جہاں موافق ماحول ملا، لیکن کچھ سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ پہلے ہی وہاں کے حالات سازگار فرما دیتے۔ اللہ کو سب قدرت تھی، لیکن اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تاکہ آپ کی امت آنے والے زمانوں کے اندر جب فتنوں کو زور ہوگا، فتنوں کو عروج ہوگا، تو نبی کی سیرت ان کے واسطے ایک نمونہ ہو، راہ عمل ان کے واسطے کھلی ہوئی ہو کہ ان حالات کے اندر ہم دین پر کیسے چلیں اور دین کی نشر و اشاعت ہم کیسے کریں۔ چنانچہ 3 سال تک تو خفیہ تبلیغ ہوتی رہی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مکہ کی پوری زندگی ہمارے واسطے نمونہ نہیں ہے، کیونکہ وہاں اتنی بھی آزادی نہیں تھی کہ کسی کو کھلم کھلا ہم دین کی دعوت دے سکیں۔ چپکے چپکے جن کے بارے میں یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ معتدل قسم کے لوگ ہیں، انصاف پسند لوگ ہیں، اس سے تنہائی میں گفتگو کی جاتی تھی، اور اس طریقے سے اسلام کی تبلیغ خفیہ طریقے پر ہو رہی تھی۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے۔ جب 3 سال کے بعد حکم آیا کہ آپ الگ اعلان تبلیغ اور دعوت کا کام کیجیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی صفا کے اوپر چڑھ کر کے آپ نے لوگوں کو بلایا، جو اس زمانے کا طریقہ تھا، جو سارے لوگ جمع ہو گئے، تو آپ نے پہلے اپنی سابقہ زندگی ان کے سامنے پیش کی۔ آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، سب کچھ ان کے درمیان گزرا، اور صبح سے شام تک اور رات سے صبح تک یہ سب کچھ ان کے درمیان میں گزرا ہے۔ آپ کی ادنا سے ادنا باتیں ان کے سامنے تھیں، آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق، آپ کا کردار۔ تو آپ نے پہلے ان سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیسا سمجھتے ہو، میری صداقت اور راستے کے بارے میں، میری امانت اور دیانت کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سبوں نے بیک زبان یہ کہا کہ ہم نے کبھی بھی آپ کے اوپر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا، آپ نے کبھی ہنسی مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولے، اس لیے ہم آپ کو الصادق الامین کہتے ہیں۔ یہ آپ کے دشمن تھے، تو پہلے آپ نے اس بات کی، ان کی گارنٹی کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن پہلے ان کو متوجہ کرنا تھا کہ جو آدمی کبھی انسان سے بھی جھوٹ نہیں بولا، اچانک 40 سال کے بعد وہ اللہ پر جھوٹ کیسے بول دے گا کہ اللہ نے رسول نہیں بنایا ہے، اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔
پھر آپ نے ان کو دعوت دی. صرف آپ ہی نہیں، آپ جس اخلاق کی بلندیوں کے اوپر اور کردار کی بلندیوں کے اوپر فائز تھے، اسی پر اپنے ساتھیوں اور صحابہ کرام کو بھی ڈھالا اس سانچے کے اندر. چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں کے لوگوں کی مخالفت اور ان کی اذا رسانیوں سے تنگ آ کر کے جب مکہ کو چھوڑنے کے ارادے سے چلے تو راستے میں اب ابن الدغینہ ملا. ابن الدغینہ یہ مکہ کا ایک سردار تھا، لیکن یہ صاف دل کے انصاف پسند آدمی تھا. اگرچہ مسلمان نہیں ہوا تھا. اس نے کہا ابو بکر کہاں؟ کہا تمہاری قوم مجھے یہاں رہنے نہیں دیتی، میرا جینا محال کر دیا ہے، اب میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، مجھے یہاں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہا خدا کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، تمہارے جیسا آدمی اس سے ہم محروم نہیں ہو سکتے، نہ خود نکل سکتا ہے مکہ سے نہ اس کو نکالا جا سکتا ہے، چلو ہم چلتے ہیں تمہارے ساتھ. اور جا کر اس نے مکہ میں اعلان کیا کہ میں ابو بکر کو اپنی حمایت پہ لیتا ہوں، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دے سکے ترچھی نگاہ سے. میں تو اشارہ کر رہا ہوں اس طرح. وہ کیا تھی؟ اس نے اس وقت جو باتیں کہیں گی وہی باتیں تھیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، حضور اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا اور کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا آپ کو اکیلا چھوڑ کر کے. انک لتصل الرحم، یہی سارے الفاظ ابن الدغینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ رشتے ناتوں کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو پریشان حالوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، اور اگر قدرتی آفات آ جاتی ہیں تو اس کے اندر جو لوگ متاثر ہوتے ہیں آپ ان کا ساتھ دینے والوں کی مدد کرنے والے ہیں. آپ نہ خود نکل سکتے نہ آپ کو نکالا جا سکتا ہے. یہ کیا تھا میرے بھائیوں؟ وہ کردار کی بلندی تھی، وہ صاف ستھری بے داغ زندگی تھی جس سے آج ہم محروم ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ابھی آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس ملعون عورت نے گستاخی کی تھی، پورے ملک کے اندر ایک ماحول بنا تھا اور برادران وطن کے اندر بھی اچھا خاصا طبقہ تھا جو اس کو غلط کہہ رہا تھا کہ نہیں صحیح نہیں ہے، غلط ہے. لیکن ایک واقعہ ہوا. اب کیوں ہوا؟ کرنے والے کون تھے؟ اس سے قطع نظر نام مسلمانوں کا تھا. انہوں نے ایک واقعہ کیا، اس کا اثر یہ ہوا کہ جو لوگ ہماری حمایت کرنے میں تو وہ بھی ہمارے خلاف ہو گئے. اس لیے ہمیں اپنے اس پہلو پر غور کرنا ہوگا کہ ہمارا اپنے برادران وطن کے ساتھ معاملہ اور سلوک کیا ہے. شعب ابی طالب کے اندر 3 سال کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی تھے. آپ کے چچا ابو طالب مسلمان نہیں ہوئے تھے اور آپ کے خاندان کے دوسرے لوگ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن وہ بھی آپ کا ساتھ دے رہے تھے. 3 سال تک بائیکاٹ ہو. لیکن انہی مکہ والوں میں جنہوں نے اوپر دستخط کیا تھا کچھ لوگوں کو اللہ نے کھڑا کیا. ابو البختری ابن ہشام اور اس جیسے لوگ کھڑے ہوئے، کہا انصافی ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی ہے. اب کھڑے ہوئے کہا جائے کہ خانہ کعبہ کے وہ جو معاہدہ لکھا ہوا اس کو ہم ابھی چاک کریں گے چل کر کے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتی. یہ کیا چیز تھی؟ مسلمانوں کی بے داغ صاف ستھری زندگی تھی جس نے ان کو حمایت کرنے پر مجبور کیا. آج ہماری قوم جس سے محروم ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. جب سن 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی ہے، 10 سال کے بعد صلح نامہ لکھا گیا ہے کہ اب نہ تو مشرکین مسلمانوں پر حملہ کریں گے نہ مسلمان ان پر حملہ کریں گے. تو اس طرف سے تو آپ مطمئن ہو گئے. اب مطمئن ہو کر دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے نام آپ نے دعوت و خطوط روانہ کیے، جس میں ایک خط ہرقل جو قیصر روم تھا اس کے پاس بھی آپ نے روانہ کیا. جب وہ خط اس کے پاس پہنچا ہے تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا ذرا پتہ کرو ہمارے اس علاقے میں کوئی اس شخص کی قوم کا رہنے والا تو نہیں ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جس کا خط ہمارے پاس آیا ہوا ہے. تو لوگوں نے تلاش کیا تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں، خود واقعے کو بیان کرتے نقل کرتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں موجود تھا، کیونکہ تجارتی قافلے ان کے آیا جایا کرتے تھے، تو اس وقت میں وہاں پر موجود تھا. تو ان کو بلایا گیا. کہا ہم اور ہمارے ساتھ تقریباً 20 آدمی تھے. یہ 20 آدمی کی جماعت
جب بادشاہ کے پاس لے جائے گی تو بادشاہ نے ہمیں اپنے سامنے بٹھایا. اس کے بعد یہ پوچھا کہ بتاؤ جو شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے سب سے قریبی رشتہ داری تم میں سے کس سے؟ ابو سفیان نے کہا مجھ سے ہے. اس نے کہا آگے آ جاؤ. اپنے بالکل تخت کے قریب ان کو بٹھایا اور اس کے بعد جو اس کے ساتھی تھے ان سے کہا میں اس سے کچھ سوال کرتا ہوں. اس نے انٹرویو لیا تھا ان سے. میں کچھ سوالات کرتا ہوں، اگر یہ کہیں غلط بیانی سے کام لے تم فوراً ٹوک دینا. بادشاہ ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، تجربے کار ہوتے ہیں، تو اس جواب کی روشنی وہ کوئی نظریہ قائم کرتے اس خط بھیجنے والے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اس کے بعد مترجم کو بلایا جو عربی زبان اور رومی زبان بھی جانتا تھا. سب سے پہلا سوال ہرقل نے ابو سفیان سے یہ کیا، یہ بتاؤ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس سے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے اب سے پہلے؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، کوئی بادشاہ نہیں گزرا. دوسرا سوال یہ کیا کہ نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات بھی کہی ہے جس کو تم نے جھٹلا دیا ہو اور ان پر جھوٹ کا الزام لگا ہو، یعنی کبھی ان کا جھوٹ ثابت ہوا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. ابو سفیان کہتے ہیں مجھے اس بات کا ڈر تھا اگر میں کہیں غلط بیانی کروں گا تو میرے ساتھی فوراً ٹوک دیں گے اور میں جھوٹا مشہور ہو جاؤں گا. اس سے وہ بچتے تھے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے داغ صاف ستھری زندگی، کہیں جھوٹ نہیں بول سکے اور آپ کی اخلاقی زندگی پر، آپ کے کردار پر کہیں ایک انگلی تک نہیں رکھ سکے. تو دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ بھی اس سے پہلے کوئی جھوٹ بولا ہے یا تم نے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہو؟ کہا نہیں. تیسرا سوال یہ کیا کہ اس کا حسب نسب کیسا ہے، خاندان کیسا ہے؟ اس لیے کہ عربوں کے اندر خاص اہتمام ہوتا تھا کس خاندان کے، تو خاندانی شرافت. پورے جزیرہ عرب کے اندر سب سے اعلیٰ اور بالا وہ قبیلہ قریش کا قبیلہ تھا، اور قریش کے اندر مختلف شاخیں تھیں. اس شاخ میں بنو ہاشم سب سے بلند شاخ تھی، اس میں اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. چوتھا سوال یہ تھا کہ اس پر ایمان لانے والے لوگ کس درجہ کے ہیں، یعنی قوم کو شرفا ہیں، مالدار لوگ ہیں، ذی وجاہت لوگ ہیں، سماج میں ان کا مقام ہوتا ہے، یا کمزور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، گرے پڑے لوگ ہیں، سماجی اعتبار سے پسماندہ لوگ ہیں؟ تو اس نے کہا نہیں، کمزور لوگ ہیں. پانچواں سوال کہ ان کی اتباع کرنے والے جو لوگ ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھتی ہے یا گھٹتی ہے؟ تب ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ان کی تعداد روز بروز بڑھتی رہتی ہے. چھٹا سوال کہ ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو شدائد سختیاں ان کو اوپر آتی ہیں اس کی وجہ سے گھبرا کر کے یا ان کی کسی بات سے متنفر ہو کر کے دین چھوڑ دیا ہو؟ اس نے کہا ایسا بھی نہیں ہوا. ساتواں سوال کیا کہ تمہارے درمیان کبھی لڑائیاں ہوئی ہیں؟ کہا ہاں. تو کہا اس کا انجام کیا ہوا؟ کہ کبھی وہ غالب آئے کبھی ہم غالب آئے، یہ ہوتا رہا. آٹھواں سوال یہ تھا کہ نواں سوال کیا عہد شکنی یا وعدہ خلافی بھی وہ کرتے ہیں، یعنی کوئی وعدہ کر کے پلٹ جاتے ہیں یا عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عہد کرنے کے بعد اس کو توڑا ہو. اب یہاں ان کو ایک موقع مل گیا کھانگ مارنے کا اور ٹنگڑی مارنے کا. کہا کہ ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک معاہدہ ہوا ہے بھائی صلح حدیبیہ والا. اب اس کے انجام سے واقف نہیں کہ آگے ان کا رویہ کیا رہتا ہے، یعنی گویا انہوں نے بدعہدی کا ایک احتمال ظاہر کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پورا کریں، ہو سکتا ہے کہ پورا نہ کریں. آخری سوال تمہاری قوم میں پہلے بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. یہ 10 سوال اس نے کیے تھے ہرقل نے اور اس کا جواب انہوں نے دیا. اب ہرقل نے کہا کہ سنو، میں نے تم سے پہلا سوال کیا تھا کہ حسب نسب کیسا ہے، تو تم نے کہا کہ اعلیٰ حسب کے اندر اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوئے ہیں. اسی طریقے پر حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اعلیٰ خاندان کے اندر پیدا ہوا کرتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ ان کے باپ دادا کے اندر کوئی بادشاہ گزرا ہے، اس لیے میں نے سوال کیا اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے کہ اس بادشاہت اور پیشوائی کو حاصل کرنے کے لیے نبوت کا دعویٰ کر رہے ہوں. تم نے کہا ایسا کوئی نہیں ہوا، کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. تیسرا سوال جو میں نے کیا تھا کہ دعویٰ نبوت سے پہلے بھی کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات کہی ہو جس کو تم نے جھٹلا دیا، ان کو جھوٹا الزام لگایا گیا ہو؟
تو تم نے کہا نہیں، اسی طریقے سے نبی کی زندگی بے داغ ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ چوتھا سوال یہ تھا کہ اس پر ایمان لانے والے کون ہیں، کون لوگ ہیں؟ تم نے کہا تھا کمزور لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے ابتدا کے اندر ہوتے ہیں وہ کمزور طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ سماجی اعتبار سے پسماندہ لوگ ہوتے ہیں، اور دنیا دار و شرفا یہ تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ پانچواں سوال یہ کیا تھا کہ ان کے تابع داروں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے؟ تم نے کہا بڑھ رہی ہے۔ یہی حال ہوتا ہے ایمان کا، جب دل کے اندر اتر جاتا ہے، راسخ ہو جاتا ہے، تب وہ دنیا کی کوئی لالچ اور دنیا کی کوئی دھمکی اس پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے، پھر ایمان اس کے دل سے نکلتا نہیں ہے، راسخ ہو جاتا ہے۔ اگر شاذ و نادر کوئی اسلام سے پھرتا ہے، اس کا مطلب ایمان اس کے دل کے اندر راسخ نہیں ہوا تھا۔ اور چھٹا سوال یہ کیا تھا کہ دین میں داخل ہونے کہاں تو ہو گیا، تمہارے درمیان کبھی لڑائیاں ہوئی ہیں؟ تو تم نے کہا ہوئی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے کہا ڈول کی طرح سے، دو ڈول کی طرح سے، ایک ڈول بھرتا ہے دوسرا خالی رہتا ہے۔ کھیتوں کے اندر جب پانی دیا جاتا ہے تو پانی کو سینچنے کے کئی ذرائع ہوتے ہیں۔ ایک رہٹ ہوتا ہے، رہٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے زنجیر ہوتی ہے، اسی طریقے سے ڈبے پانی کے لگائے جاتے ہیں، اس کو آپ ڈول فرض کر لیجیے، تو وہ چین کی طرح چلتا رہتا ہے، اور کولی میں بیل کو ڈال دیتے ہیں، وہ گھومتا رہتا ہے، وہ چین کی طرح چلتا رہتا ہے۔ تو جو نیچے جاتا ہے وہ پانی بھر کر اوپر آتا ہے، اور جب اوپر آتا ہے تو پانی انڈیل دیتا ہے اور نالی کے ذریعے کھیت میں چلا جاتا ہے، تو جو واپس جاتا ہے وہ خالی جاتا ہے۔ تو آپ دو ڈول فرض کر لیجئے، ایک ڈول ادھر ہے ایک ڈول ادھر ہے، تو ایک ڈول جب بھرا ہوگا تو دوسرے ڈول کا منہ نیچے ہوگا، وہ خالی ہوگا۔ کبھی یہ بھرے گا تو وہ خالی، کہ وہ بھرے گا تو یہ خالی، تو کہ ڈول کی طرح سے، یعنی کبھی ہم غالب آتے ہیں کبھی وہ غالب آ جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کبھی امتحان لیا جاتا ہے، کبھی انہیں فتح نصیب ہوتی ہے اور کبھی انہیں شکست حاصل ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد میں نے پوچھا کیا کبھی انہوں نے عہد شکنی وعدہ خلافی کی ہے؟ تم نے کہا نہیں۔ تو نبی ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی کریں یا عہد شکنی کیا کریں۔ میں نے پوچھا تمہاری قوم میں کبھی پہلے بھی کوئی نبی ہوئے ہیں؟ تم نے کہا نہیں۔ تو میں نے اس لیے سوال کیا تھا، ہو سکتا ہے کبھی نبی ہوئے ہوں تمہاری قوم کے اندر، اور اسی وجہ سے انہوں نے بھی دعویٰ نبوت کیا۔ آپ دیکھیے ایک سخت مخالف ہے، شدید ترین مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود کہیں بھی اخلاقی کمزوری پر انگلی نہیں رکھنے کی گنجائش نہیں ملتی۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے اخلاق کو، کردار کو اتنا مضبوط، اتنا اعلیٰ بنا لیں کہ ہمارے غیر مسلم جو بھائی ہیں، برادران وطن ہیں، ان کے اندر 17 کے لوگ ہوتے ہیں جو صاف ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، وہ حمایت کے اندر آ جاتے ہیں۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، اس لیے میں نے ایک بات خاص طور سے عرض کی ہے، جو باتیں یہاں سے عرض کی جاتی ہیں یہ اس لیے تاکہ ہم اپنی عملی زندگی کا جائزہ لیں، اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کو لانے کی کوشش کریں، اور اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔